بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اس قدر زاہدانہ تھی کہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد کیا چھوڑا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلته البیضاء وسلاحه وارضا جعلها صدق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ درہم و دینار چھوڑا، نہ لونڈی اور نہ غلام، نہ اور کچھ، صرف اپنا سفید خچر، ہتھیار اور کچھ زمین عام مسلمانوں پر صدقہ کر گئے چھوڑا تھا۔ بہرحال پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات میں تین چیزیں تھیں۔ نمبر 1 بنو نذیر، فدق اور خیبر کی زمینیں۔ نمبر 2 سواری کا جانور۔ نمبر 3 ہتھیار۔ یہ تینوں چیزیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 زمین۔ بنو نذیر، فدق اور خیبر کی زمینوں کے باغات وغیرہ کی آمدنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی ازواج مطہرات کے سال بھر کے اخراجات، فقراء، مساکین اور عام مسلمانوں کی حاجات میں صرف فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عباس، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، بعض ازواج مطہرات چاہتی تھیں کہ ان جائیدادوں کو میراث کے طور پر وارثوں کے درمیان تقسیم ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان لوگوں نے ان کی درخواست پیش کی، مگر آپ اور حضرت عمر وغیرہ اکابر صحابہ نے ان لوگوں کو یہ حدیث سنا دی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں صاف صاف کہہ دیا کہ رسول اللہ کی وصیت کے بموجب یہ جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس زندگی میں جن مداد اور مصارف میں ان کی آمدنیاں خرچ فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حضرت عباس اور حضرت علی کے اصرار سے بنو نذیر کی جائیداد کا ان دونوں کو اس شرط پر متولی بنا دیا تھا کہ اس جائیداد کی آمدنیاں انہیں صرف مصارف میں خرچ کرتے رہیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ان دونوں میں کچھ انبن ہو گئی اور ان دونوں حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ بنو نذیر کی جائیداد تقسیم کر کے آدھی حضرت عباس کی تولیت میں دے دی جائے اور آدھی کے متولی حضرت علی رہیں، مگر حضرت عمر نے اس درخواست کو نامنظور فرمایا۔ لیکن خیبر اور فدق کی زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک خلفاء ہی کے ہاتھوں میں رہیں۔ حاکم مدینہ مروان بن حکم نے اس کو اپنی جاگیر بنا لی تھی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے خلافت میں پھر وہی عمل درآمد جاری کر دیا جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے دور خلافت میں تھا۔ نمبر 2 سواری کے جانور۔ زرقانی علی المواہب وغیرہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 7 گھوڑے، 5 خچر، 3 گدھے اور 2 اونٹنیاں تھیں، لیکن اس میں یہ تشریح نہیں ہے کہ بوقت وفات ان میں سے کتنے جانور موجود تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور دوسروں کو عطا فرماتے رہتے تھے، کچھ نئے خریدتے، کچھ ہدایہ اور نذرانوں میں ملتے رہتے۔ بہرحال روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات اقدس کے وقت جو سواری کے جانور موجود تھے ان میں ایک گھوڑا تھا جس کا نام لحیف تھا، ایک سفید خچر تھا جس کا نام دلدل تھا، یہ بہت ہی عمر دراز ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کے تمام دانت گر گئے تھے اور آخر میں اندھا بھی ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جنگ خوارج میں اس پر سوار ہوئے تھے۔ ایک عربی گدھا تھا جس کا نام عفیر تھا، ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبہ اور قصوہ تھا، یہ وہی اونٹنی تھی جس کو بوقت ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خریدا تھا۔ اونٹنی پر آپ نے ہجرت فرمائی اور اس کی پشت پر حجۃ الوداع میں آپ نے عرفات اور مینا کا خطبہ دیا تھا۔ نمبر 3 ہتھیار۔ چونکہ جہاد کی ضرورت ہر وقت درپیش رہتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحے خانے میں 9 یا 10 تلواریں، 7 لوہے کی زریں، 6 کمانیں، 1 تیر داں، 1 ڈال، 5 برچیاں، 2 مغفر، 3 جبے، ایک سیاہ رنگ کا
بڑا جھنڈا، باقی سفید اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے تھے اور ایک خیمہ بھی تھا۔ ہتھیاروں میں تلواروں کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ سب تلواریں بیک وقت جمع تھیں یا مختلف اوقات میں آپ کے پاس رہیں۔ ناظرین مکرم، ظروف اور مختلف سامان، ظروف اور برتنوں میں کئی پیالے تھے۔ ایک شیشے کا پیالہ بھی تھا، ایک پیالہ لکڑی کا تھا جو پھٹ گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کے شگاف کو بند کرنے کے لیے ایک چاندی کی زنجیر سے اس کو جکڑ دیا تھا۔ چمڑے کا ایک ڈھول، ایک پرانی مشک، ایک پتھر کا تغار، ایک بڑا سا پیالہ جس کا نام السعہ تھا، ایک چمڑے کا تھیلا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ، قینچی، مسواک رکھتے تھے، ایک کنگھی، ایک سرمدانی، ایک بہت بڑا پیالہ جس کا نام الغرہ تھا، سا اور مد، دو ناپنے کے پیمانے، ان کے علاوہ ایک چارپائی جس کے پائے سیاہ لکڑی کے تھے۔ یہ چارپائی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہدیتاً خدمت اقدس میں پیش کی تھی۔ بچھونا اور تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ مقدس جوتیاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب اور سامان کی ایک فہرست ہے جن کا تذکرہ احادیث میں متفرق طور پر آیا ہے۔ تبرکاتی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکہ سامانوں کے علاوہ بعض یادگاری تبرکات بھی تھے جن کو عاشقان رسول فرط عقیدت سے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کیے ہوئے تھے اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ منہ مبارک، نعلین شریف اور ایک لکڑی کا پیالہ جو چاندی کے تاروں سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان تینوں آثار متبرکہ کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا تھا۔ اسی طرح ایک موٹا کمبل حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جن کو وہ بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھی اور لوگوں کو اس کی زیارت کراتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت مبارکہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو انہوں نے ایک موٹا کمبل نکالا اور فرمایا کہ یہ وہی کمبل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ان کے بعد ان کے خاندان میں رہی، یہاں تک کہ یہ تلوار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے پاس تھی۔ اس کے بعد ان کے فرزند اور جانشین حضرت امام زین العابدین کے پاس رہی۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام زین العابدین یزید بن معاویہ کے پاس سے رخصت ہو کر مدینہ تشریف لائے تو مشہور صحابی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو یا میرے لائق کوئی کار خدمت ہو تو آپ مجھے حکم دے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ گزارش کی کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ذوالفقار ہے کیا آپ وہ مجھے عنایت فرما سکتے ہیں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یزید کی قوم آپ پر غالب آ جائے اور یہ تبرک آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے، اور اگر آپ نے اس مقدس تلوار کو مجھے عطا فرما دی تو خدا کی قسم جب تک میری ایک سانس باقی رہے گی ان لوگوں کی اس تلوار تک رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ مگر حضرت امام زین العابدین نے اس مقدس تلوار کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اور عصائے مبارک پر جانشین ہونے کی بنا پر خلفائے اکرام حضرات صحابہ اکرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اپنے اپنے دور خلافت میں قابض رہے، مگر انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر کر ضائع ہو گئی۔ اس کنویں کا نام بیر عریس ہے جس کو لوگ بیر خاتم بھی کہتے ہیں۔ عصائے مبارک اس طرح ضائع ہوا کہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی مقدس عصائے نبوی کو اپنے دست مبارک میں لے کر مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ناگہاں حضرت جہجہ غفاری اٹھا اور اچانک آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اس مبارک تبرک کو لے کر توڑ ڈالا۔ تو ناظرین مکرم، اسی قسم کے دوسرے اور بھی تبرکات نبویہ ہیں جو مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے پاس محفوظ تھے،
جن کا تذکرہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں جا بجا متفرق طور پر مذکور ہے، اور ان مقدس تبرکات سے صحابہ اکرام اور تابعین عظام کو اس قدر والہانہ محبت تھی کہ وہ ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور ان کی اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو، تحریر یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔